آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا مفادات کے لیے اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ سازش کی اور کھیل کھیلا، اس ملک کے مفادات کو مجروح کرتے ہوئے ایک طرف اس ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ برباد کیا، بحران کا شکار کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ خارجہ تعلقات کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا، اور اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا اور سائفر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ڈرامہ، ایک ڈھونگ رچایا، اور جو ہے وہ ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا جو ہے اسے ہر قیمت پہ ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلنے والے کھلاڑیوں نے اب خود ہی جو ہے وہ اعتراف جرم جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اعظم خان کا جو بیان ہے اس میں وہ آڈیو جو اس سے پہلے منظر عام پہ جو ہے وہ آ چکی ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کب سیکرٹری خارجہ ان کے علم میں یہ بات لائے اور اس میں اور کون کون ملوث تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس میں پوری طرح سے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس جرم میں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ شریک ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے جو ہے یہ ڈھونگ، یہ ڈرامہ جو کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف تھا، جو نفرت پھیلانے کے لیے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ رچایا گیا، اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے جو ہے وہ رچایا گیا، یا وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ عیاں ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اور اس کو اس طرح سے پبلک کرنا جو ہے یہ جرم ہے، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے، اور اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ پھر جو سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا وہ انہوں نے سائفر جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا، انہوں نے مانگا ان سے، اور اس کے بعد اگلے روز جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا مجھ سے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو کل وہ لہرایا ہے جلسے میں تو وہ آپ کے پاس ہے، جبکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں وہ تو میں نے اور ویسے ہی ایک کاغذ جو ہے وہ جعلی طور پہ لہرا دیا تھا، وہ تو مجھ سے گم ہو گیا، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ گم نہیں ہوا بلکہ وہ عمران خان کے پاس ہے۔ ایک کلاسیفائیڈ انفارمیشن کو، ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا، اور پھر اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں لینا، کیونکہ اسے کوئی فرد بھی جو ہے وہ قانونی طور پہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھے۔ یہی غالباً جرم ہے جو امریکہ میں بھی وہاں پہ سابق صدر کے خلاف جو ہے وہ پروسیکیوشن جو اب ہو رہی ہے۔ تو
وہ ان کے پاس ہے. انہوں نے نہ صرف اس کو پبلک کرنے کا جرم کیا ہے بلکہ اسے اپنے ذاتی پوزیشن میں رکھ کے جو ہے وہ متواتر اور مسلسل جو ہے وہ اس جرم کے مرتکب جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک انہیں ان سے جو ہے وہ برآمد نہیں کیا جاتا. ان کو اس میں اس مقدمے میں اس جرم میں گرفتار کر کے ان سے جو ہے یہ برآمد نہیں کیا جاتا. اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی اس میں پوری طرح سے، اس وقت وہ وزیر خارجہ تھے، وہ پوری طرح سے اس میں شامل تھے. اور اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کو اعظم خان نے جس طرح سے بتایا کہ وہ بھی مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ جتنا بھی انہوں نے اس میں حصہ لیا یا تعاون کیا، جس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی ہے اور اس کے اوپر ندامت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. تو اس بیان کے بعد اور یہ ثابت ہونے کے بعد کہ ایک ایسا شخص جو اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے قومی مفادات کو قربان کر سکتا ہے، ملک کے مفاد کو قربان کر سکتا ہے، قومی اداروں کے خلاف سازش کر سکتا ہے، تو وہ ناکامی کی صورت میں جو ہے وہ پھر 9 مئی جو ہے نا وہ اس میں ہونے والے واقعات جو ہیں وہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ آج کا اقبالی بیان یہاں پہ اس سازش کو جو سائفر سازش کے نام پہ جو ہے وہ اس جو ہے عمران خان نیازی نے ملک کے خلاف کی، اداروں کے خلاف کی، پاکستان کے خلاف کی، تو وہ یہ بھی ثابت کرتی ہے، یہ بیان یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ بھی اسی کا ایک یہ تسلسل ہے. اور 9 مئی کو جس طرح سے ملک کے دفاعی ادارے کے اوپر حملہ کیا گیا، ملک کا مان، ملک کی عزت، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ پورے ملک میں افراتفری اور انارکی ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے. تو اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ جتھا، یہ ٹولہ جو ملکی مفاد کے خلاف جو ہے یہ سازش کر رہا تھا اور مسلسل جو ہے وہ اسی کوشش میں تھا، یہ ملک دشمن کارروائیوں میں نہ صرف ملوث تھا بلکہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی تھے، اور یہ ایک ایسی سازش میں ملوث تھے جس کی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی جن کی جو ہے وہ جڑیں موجود ہیں یا موجود تھیں. تو اس لیے اب اس جتھے کو اور ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں، انصاف کے کٹہرے میں لا کے جو ہے وہ جو ان کی سزا بنتی ہے وہ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں نے یہ گزارشات، کیونکہ یہ بیان آج ہی انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے. مونا خان انڈیپینڈنٹ سے جی رانا صاحب، مونا خان انڈیپینڈنٹ سے میرا سوال یہ ہے کہ 16 جون کو وہ لاپتہ ہوئے تھے، اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. ان کے اہل خانہ نے کہا کہ ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہاں پہ ہیں، لیکن جب آپ کا بیان آیا تھا ابھی 2 روز پہلے، آپ نے کہا کہ ان کے اہل خانہ کو اس بات کا علم ہے کہ اعظم خان خیریت سے ہیں اور جہاں بھی ہیں وہ خیریت سے ہیں. تو ابھی جب انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے تو یہ انہوں نے رابطہ کیسے کیا مجسٹریٹ کو، اور یہ سب کچھ کیسے؟ یہ انہوں نے اپنے بیان میں جو ہے وہ اس چیز کی پوری وضاحت کی ہے کہ وہ کہاں پہ تھے، وہ کہاں پہ رہے ہیں، اور اتنے دن انہوں نے جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا. انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ تھا اور اس صورتحال میں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو سازش ملک کے خلاف ہوئی
اس کو اس کا میں حصہ تو نہیں تھا، لیکن اس عمل میں میری جو ایک سرکاری حیثیت تھی اس کی وجہ سے میں اس عمل میں شامل تھا جو کہ مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور مجھے اسی وقت جو ہے اپنی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں نے اس بارے میں میں کمزوری کا مرتکب ہوا جس پر مجھے افسوس ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کروں اور اپنے ضمیر کو جو ہے وہ مطمئن کروں۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے۔ رانا صاحب ایک تو یہ بتائیں، آپ نے کیونکہ بتا دیا کہ قانونی کارروائی ہوگی، کون اس میں فریق کون بنے گا، کس کی طرف سے مقدمہ درج ہوگا، کون سے جو شکس لاگو ہوگی، آرٹیکل کون سا 6 بھی آئے گا اس میں؟ دوسرا سوال یہ ہے، امریکی محکمہ خارجہ کا بھی آج ایک بیان آیا جس میں اس کو ڈس انفارمیشن کہا گیا۔ اب یہ پاکستان کی طرف سے ایک الزام عائد کیا گیا تھا، ایز اے گورنمنٹ آپ پاکستان سے امریکہ سے کوئی حوالے سے کوئی معذرت کریں گے یا کس قسم کا رویہ اختیار؟ دیکھیں اس میں آرٹیکل 6 بہرحال یہ تو لا ڈپارٹمنٹ کی اوپینین جو ہے وہ فائنل ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے میری ذاتی رائے میں وہ زیادہ ریلیونٹ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک یعنی قابل سزا جرم ہے، ملک کے خلاف سازش کرنا، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا، اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا، اس سے ملکی مفادات کو مجروح کرنا، اور پھر اس کو چرا لینا، اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں لے جانا، یہ جو ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بڑا واضح جرم ہے، اور اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے، یہ قابل سزا ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سے یہ وہ برآمد ہونا چاہیے۔ اعظم خان کو تو اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، لیکن میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ گم نہیں ہوا، اس کے پاس ہے، ابھی بھی اس کے پاس ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے آپ معذرت کریں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے الزام عائد کیا، پرائم منسٹر کی طرف سے الزام عائد کیا گیا تھا، آج وہ اس بیان حلفی کے بعد دیکھیں اس میں امریکہ نے اس کا مطالبہ تو نہیں کیا۔ امریکہ کے جو خارجہ امور کے وہاں پہ ترجمان ہیں، انہوں نے اس وقت بھی جب اس فتنے نے، اس میر جعفر نے جب یہ الزام لگایا تھا اپنے گھٹیا مفاد کے لیے، تو انہوں نے اس وقت بھی اس کی تردید کرنے تک اکتفا کیا تھا، انہوں نے اس وقت بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس وقت پاکستان اسٹیٹ سے مطالبہ کرتے یا وہ آج مطالبہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اس یعنی غیر قانونی غیر آئینی عمل کے اوپر اگر جو ہے وہ اسٹیٹ اگر افسوس کا اظہار کرتی ہے تو وہ کوائٹ ریلیونٹ ہوگا، لیکن اس کا مطالبہ جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ فارن ڈپارٹمنٹ یا حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ رانا صاحب یہ اعظم خان جب اب اپروور ہی بن گئے ہیں تو یہ 8 سال تک ان کی ایسوسیشن رہی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ، کیا یہ صرف سائفر کے ایشو پہ ہی آگے آئیں گے یا آپ سمجھتے ہیں، یا آپ کی کیا اطلاع ہے کہ کوئی اور موضوعات اور سبجیکٹس پہ بھی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت، میں اسی کا جواب آپ کو پہلے دے دوں۔ میں سوال تو مکمل ہوں۔ جی 7 سال ہو گئے ہیں کہ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ٹیک ان ٹو ٹاسک دی فادر آف ٹیریان، بٹ واٹ از دی assurance that in this case you will be able to, our government will be able to try him rather? دیکھیں آج کا موضوع تو یہی ہے، اور آج کے اس کے بیان نے تو اسی سازش سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ
اس سے آگے جو ہے وہ ان کے اور بیان نہیں آ سکتے، یا وہ اتنی لمبی ایسوسیشن کے دوران انہوں نے جو دیکھا اور جو ان کے سامنے ہوا اس میں جو اور کو غلط ہوا یا کوئی جرم ہوا تو اس کے متعلق وہ بیان نہیں دیں گے۔ اس کے یعنی کوئی امکانات نہیں ہیں۔ آج کا موضوع یہی ہے، اور اس کے بعد دوسرے موضوع جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہی بات کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ شاید آپ کا یہ اشارہ ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ دیکھیں یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کی یا انویسٹیگیٹنگ اداروں کی جو ہے وہ ان کی اپنی سہولت ہے، ان کے خلاف کیسز انویسٹیگیٹ بھی ہو رہے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ بھی ہو رہی ہے، پروسیکیوشن بھی ہو رہی ہے، عدالتوں میں معاملات بھی چل رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کہ انہیں عدالت سے کنوکٹ کروایا جائے یا اس سے پہلے گرفتار کیا جائے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور دونوں کے حق میں اور خلاف آرگومنٹس ہیں۔ تو یہ جو بھی طریقہ اپنایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو جرائم انہوں نے کیے ہیں ان کی کوئی ایویڈنس نہیں کلیکٹ ہو رہی، انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، یا ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا رہا۔ وہ پروسیکیوٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ایویڈنس بھی اکٹھی ہو رہی ہے، اور انویسٹیگیشن کا عمل بھی جو ہے بھلے وہ 9 مئی سے متعلق معاملات ہوں یا یہ سائفر کرائم جو ہے اس سے متعلق معاملات ہوں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ میرٹ پہ اور قانون اور آئین کے مطابق ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ شام صاحب بول رانا صاحب، آخری معلومات کے مطابق اعظم خان اغوا ہو گئے۔ اغوا ہونے کے بعد ان کا ایک بیان سامنے آ جاتا ہے، اور ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ کس مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے بیان دیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا، عمران خان کا نام لینا تمام چینل پر پابندی ہے، آپ نے پی ڈی وی پر لائیو ان کا بے شمار وہ بہت بڑا نام لیا ہے، کیا پی ڈی وی کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جی مجھے تو اس پابندی کا علم نہیں ہے، نہ ہی میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا ہے کہ کسی کا نام لینے پہ جو ہے وہ پابندی ہے۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ جو ان کا بیان تمام چینلز پہ بھی آ رہا ہے، میرے تک بھی پہنچا ہے، آپ تک بھی پہنچا ہے، تو وہ بیان ریکارڈ ہوا ہے، اور اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، دیکھیں صرف کسی آدمی کے بیان دینے سے کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتی، یا کوئی بات جو ہے وہ بگڑ نہیں جاتی یا سدھر نہیں جاتی۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں جو کسی واقعے کو جو ہے وہ کسی بیان کو جو ہے وہ ثبوت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا بیان ہے، تو یہ صرف یہ بیان ہی تو نہیں ہے نا، اس کے متعلق بے شمار ایویڈنس جو ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے کہ یہ سائفر کی جو اس نے سازش کی تھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ملکی مفادات کو داؤ پہ لگایا، تو اس سے متعلقہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ بیان جو ہے یہ ان ثبوتوں کی تائید ہے، یہ کوئی اونلی ایویڈنس نہیں ہے، یہ بلکہ اس سلسلے میں موجود جو ناقابل تردید ایویڈنس پہلے سے موجود ہے، یہ اس کی ایک تائید ہے، اور بڑی جو ہے وہ پرزور تائید ہے۔ آپ لائر بھی ہیں، 164 کا بیان کانفیڈینشیل ہوتا ہے، یہ لیک کیا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ دوسرا، عمران خان نے اسٹیٹ اوے آج جو کہہ دیا ہے کہ وہ بڑے ایماندار آدمی اعظم خان، اور جب تک ان کے منہ سے میں نہ سنوں میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ تو کیا اس بیان کی کوئی ویڈیو بھی جاری کر رہے ہیں؟ اور اس کیس کا دائرہ کار اب اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تک بھی جائے گا؟ جی، اس وقت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس میں بالکل پوری طرح سے یہ ان کے بیان سے بھی جو ہے یہ ثابت ہے، اور وہ پوری طرح سے اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو تو خود معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ اپنی آواز کو نہیں پہچانتے۔ انہیں کوئی بتائے گا کہ جی آپ نے وہ جو ہے وہ جعلی سائفر جو ہے وہ لہرایا تھا، اور آپ نے جو ہے یہ کھیل کھیلا تھا، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کھیلیں گے، تو وہ انہیں جو ہے وہ یاد نہیں ہے۔
تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کی بات سن کے تو پھر میں تسلیم کروں گا، انہیں خود جو ہے وہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ جرم جو ہے وہ کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایویڈنس موجود ہے، اور یہ ایک بڑی مضبوط ایویڈنس ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو نہ صرف انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا، اس کو جاری کیا، بلکہ اس کے بعد میں اس کو چوری کر کے اپنی پرائیویٹ کسٹڈی میں بھی رکھا، اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہی ہو۔ اویس کیانی صاحب، صاحب یہ بتائیے گا کہ کل لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی درخواست پر ایف آئی اے کو اجازت دی کہ سائفر کی اصل تحقیقات کریں، تو ڈی جی ایف آئی اے سے آپ کی کیا ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کیا اس پہ لاہے عمل اپنایا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیجیے گا، اور کیا آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ آپ کے دور وزارت میں عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا 15 ستمبر کے بعد ہی کوئی ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے، یہ کیسز ایسے ہیں کہ جو کہ بالکل ثابت ہیں، تو اس لیے وہ جو بات بنی ہوئی ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، انہوں نے بالآخر اپنے ان جرائم کا حساب تو دینا ہی ہے۔ لیکن اس بارے میں کوئی پیشین گوئی یا پریم کرنے کی پوزیشن میں خود ہی جانا نہیں چاہتا۔ یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کس مرحلے پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کریں گی، یا عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے اس کو کنوکٹ ہوائیں گی، یا اس سے پہلے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ گرفتاری کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، یہ جہاں تک ایف آئی اے کا تعلق ہے، تو ایف آئی اے آلریڈی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھی۔ تو اب یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو آگے بڑھانا جو ہے یہ ضروری بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا۔ خرم صاحب اے پی پی سے، 9 مئی کو 2 مہینے 10 دن گزر چکے ہیں، آرمی ایکٹ لگنے کا فیصلہ ابھی تک اپنی ہوا نہیں ہے، کہاں کیسے ہوگا؟ کیا آرمی ایکٹ کا 9 مئی کے بعد سے لگنا ہے خان پرتاپ، اس کا حتمی فیصلہ تک نہیں ہو پایا۔ نہیں، اس کا حتمی فیصلہ تو ہوا ہے۔ جو آرمی کے لوگ جو ہیں وہ جو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے یا اپنی کسٹڈی میں لیا ہے، اور باقاعدہ عدالتوں سے لیا ہے، ثبوت پیش کر کے لیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کی انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ کافی لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ ان کے چلان جو ہیں وہ کب عدالتوں میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر اس میں جو ایویڈنس ہے، ساری ٹیکنیکل ایویڈنس ہے، تو وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے، لیکن وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑے بہتر انداز سے جب آگے بڑھ رہی ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ اعظم خان کے بیان کے بعد آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے، اب کیا ریاست اس کی کارروائی کے لیے مدعی بن رہی ہے؟ یہ معاملہ نگران حکومت دیکھے گی؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ ریاست یا حکومت یا نگران حکومت، دیکھیں یہ اسٹیٹ کے مفاد کا معاملہ ہے، اور یہ ایک جرم ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہ رپورٹ ہوا ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور اسٹیٹ کی مدعیت میں جو ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں فار پروسیکیوشن جو ہے وہ جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں ان لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ قومی مفادات کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا۔ عزیز علوی صاحب نمائے وقت سے، سب یہ کرنا ہے کہ معاملہ سائفر جو ہے پراپرٹی جو ہے وزارت خارجہ ہے، جی، تو وزارت خارجہ کا اس حوالے سے کوئی آپ کو ریکویسٹ آئی ہے کہ اس کی کارروائی کی جائے، تفتیش کی جائے، اور ہمارا سائفر کی جہاں پر نہیں، دیکھیں یہ معاملہ جب ابتدائی طور پہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا تھا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کیبنٹ نے جو ہے وہ اس کو فار انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھیجا تھا۔ تو جب کیبنٹ ایک ڈیسیجن لیتی ہے تو تمام ڈویژن وہاں پہ ہوتے ہیں، خارجہ ڈویژن بھی ہوتا ہے اور باقی ڈویژن بھی وہیں پہ ہوتے ہیں۔ سر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو پہلے کوشچن ہوتا ہے کہ کس مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان ریکارڈ ہوا، بیان کے مندرجات کب تک تفصیل کے ساتھ سامنے آ جائیں گے،
दूसरा ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो मुकदमा जो खसूसी अदालतों में जाएगी, तो ये मुकदमा भी खसूसी अदालत में भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, ये मुकदमा जो है ये खसूसी अदालत में ही भेजा जाएगा। और बाकी ये है कि मैंने अपने इल्म और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है इस बयान के मतलब वो 100% जो है वो दुरुस्त है। उनका बयान जो है वो सिर्फ दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के ही नहीं हुआ, उन्होंने ये बयान जो है वो दफ़ा 161 के तहत जो है वो जो उन्हें नोटिस जारी हुए थे FIA की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो बयान उन्हें वहाँ पे आके भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, जहाँ से मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल की है। आखिरी सवाल गरमानी साहब का। देखिए जी, आज़म खान साहब जहाँ पे रहना चाहें, जहाँ पे जाना चाहें, जिससे रब्ता रखना चाहें, वो उसमें वो उनकी अपनी जो है वो मर्जी है। वो मुझसे इंस्ट्रक्शन लेके तो नहीं वो जो है वो रब्ता रखेंगे। सब उनका एक गुमशुदगी का पर्चा इस्लामाबाद में दर्ज है, अगर उनका बयान मंजर आम पे आ सकता है तो वो खुद क्यों नहीं मंजर आम पे आ रहा है? पुलिस उनको ये मंजर आम पे आना जो है वो उनका अपना फैसला है। अगर वो मंजर आम पे आए हैं तो वो अपने फैसले से मंजर आम पे आए हैं। अब भी अगर उन्होंने मंजर आम पे आना है तो अपनी मर्जी से आना है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अपने घर में मौजूद हैं और कल से मौजूद हैं। हुकूमत जो है वो इंतखाबात में जा रही है, तो ये जो चक्कर इमरान खान है, ये कौन दोस्त है? क्या ये टेरर गवर्नमेंट? नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है। ये एक जथा था जो इस मुल्क में फितना, फसाद, अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहता था, जो इस मुल्क के मफादात को जो है वो तबाह करना चाहता था, और जिससे ये अंदेशा था कि वो इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा, उस जथे ने खुद को ही जो है वो हादसे से दो चार कर लिया है। अब वो अपने अंजाम को पहुंचेगा और जो कानून का जो अमल है, जो इंसाफ का कटहरा है, उसमें उनको पेश किया जाएगा और वहाँ पे उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। राणा साहब, जिस एम्बेसडर ने ये स्टेटमेंट ये भेजा साइफर, और जिस फॉरेन सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दिया और इसको इंटरप्रेट किया, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? नहीं, उन्होंने जो है वो इसको इस्तेमाल, जहाँ से उसका एक्सपोज होना, उसको अपने प्राइवेट पोजेशन में रखना या उसके ऊपर खेलना, ये तीनों चीज़ों में ना आज़म खान शामिल था और ना ही वो सेक्रेटरी खारजा जो है वो शामिल थे। ये काम करने वाले जो हैं ये दो आदमी जो है वो सर फहरिस्त हैं, उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान नियाज़ी। बाकी जो है वो इनके सियासी साथियों में कोई और भी जो है वो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ये जो है ये सर फहरिस्त है। राणा साहब, एक सवाल जी। आप सियासी आम इंतखाबात 60 दिन में होंगे, 90 दिन में फैसला हो गया? देखिए, ये फैसला तो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। जिस दिन, सुन लें, जिस दिन केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, अगर 90 दिन भी हो तो उसे को रोक सकता है कि वो 60 दिन में। आइन में तो लिखा है ना कि अगर असेंबली पहले टूटेगी तो 90 दिन में होंगे, अगर टाइम पे होगी तो 60 दिन में होंगे। नहीं, ये वहाँ पे ये नहीं, वहाँ पे विद इन 90 डेज है ना। वहाँ पे ये तो नहीं है कि उन 90 दिन में से पहले 70 दिनों में नहीं हो सकता, 65 दिनों में नहीं हो सकता, आगे भी जा जो 89 डेज के बाद जो है वो होना है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी सहूलत के मुताबिक जो उन्होंने शेड्यूल देना है वो जब भी देंगे उसके मुताबिक जो है इलेक्शन होगा। कंसल्टेशन किधर पहुंची है निगरान सेंटर? देखिए, इस बारे में वज़ीर आज़म साहब जो है वो कंसल्टेशन कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अभी टाइम काफ़ी है फॉर कंसल्टेशन, तो उसमें जो है वो कंसल्टेशन मुकम्मल हो जाएगी। 20-22 दिन बहुत है, ये काम तो 2 दिन में हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि चेयरमैन PTI ने ज़ाती मुफाद के लिए मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। PTI चेयरमैन ने मुल्क की मईशत को बहरान में धकेला है। उनका मज़ीद कहना था कि चेयरमैन PTI के ड्रामों से मुल्की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है।